اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم مضمون اردو ادب میں جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے چاند اور تارے، جو کہ ایک نظم ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی پیارے بچوں، وارم اپ ایکٹیویٹی میں میرا آج کا سوال ہے کہ ہم سب کو صحت مند رہنے کے لیے کون کون سی جو ہے وہ چیزیں اختیار کرنی چاہیے، مطلب صحت مند رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ہمیں صحت مند رہنے کے لیے صاف ستھرے رہنا چاہیے، صاف پانی پینا چاہیے، اس طرح اور بہت سارے آداب ہیں۔ تو آپ اپنے جو ہے ایک پیج پہ لکھ کر اور آپ مجھے 5 سے 10 آداب لکھ کر واٹس ایپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے ہم اپنا آج کا جو ہے سبق شروع کرتے ہیں، سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ چاند اور تارے نظم ہے یہ۔ ڈرتے ڈرتے دم سحر سے، تارے کہنے لگے کمر سے، نظارے رہے وہی فلک پر، ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر۔ کام اپنا ہے صبح شام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا، بےتاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے، رہتے ہیں ستم کش سفر سب، تارے انسان شجر ہجر سب۔ ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا۔ کہنے لگا چاند ہم نشینوں، اے مزرع شب کے گوشہ نشینوں، جنبش سے ہی زندگی جہاں کی، یہ رسم ہے قدیم یہاں کی، ہے دوڑتا اشہب زمانہ، کھا کھا کی طلب کا تازیانہ، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ جی یہ جو ہماری جو نظم ہے یہ علامہ اقبال نے لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ جو اس کے شاعر ہیں علامہ اقبال جو ہے وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی اور میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد مشن کالج سیالکوٹ میں داخل ہوئے، جہاں خوش قسمتی سے مولوی میر حسن جیسا شفیق استاد مل گیا۔ قدرتی طور پر علم و ادب کی مناسبت تھی، اس پر مولوی صاحب کی توجہ نے سونے پر سہاگا کا کام کیا۔ ایف اے کا امتحان پاس کرنے کے بعد علامہ اقبال گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوئے، یہاں بھی خوش قسمتی سے انہیں ایک قابل استاد پروفیسر آرلینڈ مل گئے۔ انہی کی صحبت سے اقبال فلسفیانہ کردار بنا اور یہی وہ تعلق ہے جس نے اردو کے ایک مفکر و شاعر عطا کیا۔ 1922 میں حکومت برطانیہ نے اقبال کو سر کا خطاب دیا۔ اقبال کی مشہور تصانیف میں بانگ درا، بال جبرائیل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، پیام مشرق، اسرار خودی، رموز بے خودی، جاوید نامہ اور زبور عجم شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی، اس میں سے ایک نظم یہ چاند اور تارے ہیں۔ اہم نکات پہ آتے ہیں ہم اس کے۔ یہ نظم میں نے آپ کو بتایا علامہ اقبال نے لکھی ہے، اور اس نظم میں علامہ اقبال پیغام دے رہے ہیں کہ محنت کرو، محنت ہی میں عظمت ہے، اس دنیا کی جو تمام چیزیں وہ حرکت کر رہی ہیں، چل رہی ہیں، حرکت میں برکت ہے، جو لوگ حرکت نہیں کرتے وہ زمانے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب ہم اشعار کی تشریح کر لیتے ہیں۔ جی اس میں ہے ڈرتے ڈرتے ستارے، ڈرتے ڈرتے دم سحر سے،
تارے کہنے لگے کمر سے، نظارے رہیں وہی فلک پر، ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر۔ کام اپنا ہے صبح شام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا۔ بےتاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے۔ رہتے ہیں ستم کش سفر سب، تارے انساں شجر ہجر سب۔ ہوگا کبھی یہ ختم سفر کیا، منزل کبھی آئے گی نظر کیا؟ جی، ڈرتے ڈرتے ستارے کیا کہہ رہے ہیں اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ ستارے قمر یعنی چاند سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں، ہم چمک چمک کر، اور آسمان تو پھر بھی ویسا ہی نظر آتا ہے، ستاروں کے ساتھ بھرا ہوا چمکتا ہوا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اب یہ جو مدام ہے، مدام کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، مسلسل، ٹھیک ہے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے ہم چمک رہے، لگاتار چمک رہے، ٹھیک ہے؟ مسلسل چمک رہے، مدام کا مطلب لگاتار۔ بےتاب ہے اس دنیا کی ہر چیز، یعنی کہ کسی کو بھی سکون نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو سفر ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ایسے سفر کر رہے ہیں، کون کون سفر کر رہے ہیں؟ تارے سفر کر رہے ہیں، چاند، انسان، ٹھیک ہے؟ ستارے، چاند اور پتھر بھی سفر کر رہے ہیں سب۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سفر جو کبھی ختم ہوگا، جو ہم چلتے ہی جا رہے ہیں، اور یہ دنوں رات صبح شام چلتے ہی جا رہے ہیں، اور کوئی جو ہمیں سکون ملے گا، کوئی بے چین ہے تو کوئی سکون میں نہیں ہے، کوئی خوش نہیں ہے، نہ تارے نہ انسان نہ شجر، سبھی سفر کر رہے ہیں، کبھی یہ منزل ختم ہوگی، ٹھیک ہے؟ کہنے لگا چاند ہم نشینوں، اے مزرعِ شب کے گوشہ نشینوں، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، ہے دوڑتا اشہب زمانہ، کھا کھا کے طلب کا تازیانہ، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ہیں ذرا کچل گئے ہیں، انجام ہے خرام کا حسن، آغاز ہے عشق انتہا حسن۔ جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ یہاں پہ کہنے لگا ہے ہم چاند ہم نشینوں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں۔ چاند کیا کہہ رہے؟ اب چاند ان سے کہہ رہا ہے کہ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے تاروں کی باتیں سن رہے پہلے چاند، اب جب تاروں کی باتیں سن رہے پھر چاند ان سے کہہ رہے ہیں، میرے پیارے ساتھی، اپنی روشنی جو بکھیرنے والے میرے پیارے ساتھیوں، اس دنیا کی پہچان ہی ہے یہی کہ سب کو چلنا ہے، یہاں حرکت میں زندگی ہے، اور یہ دنیا کی پرانی رسم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا جو ہے ایک زمانے سے ہے، اور یہ جو رسم ہے چلنے کی، یہ بھی ایک زمانے سے ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ گھوڑا، اس گھوڑے کو یعنی کہ وقت کا گھوڑے کا نام دیا، یہ زمانے کا گھوڑا ہے، یہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، کہتے ہیں کہ یہاں سبھی چیزیں آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں، یعنی سبھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اس میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ اب جو ہے یہاں پہ اب مزرعِ شب کے گوشہ نشینوں، اب یہ جو مزرعِ شب جو ہے نا، یہ رات کی کھیتی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور گوشہ کہتے ہیں دانے چننے کو۔ اچھا، یعنی کہ یہاں پہ اقبال جو ہے اس طرح سے میسیج دے رہے کہ محنت کرو، نئی چیزیں سیکھو، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنی خودی کو ڈیولپ کرو، ایک جگہ رکنے کی ضرورت نہیں، چیزیں سیکھتے رہو۔ ان اشعار میں چاند بڑی خاموشی کے ساتھ جو ہے پہلے ستاروں کی باتیں سنتا ہے، پھر وہ اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، بے شک کہ تم رات کی کھیتی سے فیض حاصل کرتے ہو، تو میری بات غور سے سنو کہ اس کائنات کا جو وجود ہے وہ حرکت میں ہی پوشیدہ ہے، اور یہی ایک پرانا اصول ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اسے زمانے کا گھوڑے سے تشبیہ دی کہ میں نے آپ کو بتایا نا، اب گھوڑا ہوتا ہے وہ اسے چابک مارتے ہیں، وہ پھر چابک مارنے سے وہ دوڑتا ہے، اور یہ عملاً زمانہ حرکت میں رہتا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے، یہ اصول اقبال کہتے ہیں
کہ ہر آدمی جو ہے وہ سفر کر رہا ہے اور یہ قطعی نامناسب ہے کہ کسی مقام پر ٹھہر جائے۔ یوں سمجھ لو کہ اگر ہم یعنی کہ ہمیں سفر کرنا ہی کرنا ہے، اور یہ جو دوران سفر ہے نا، اور دوران سفر میں جو رکنا ہے موت کے مترادف ہے۔ جن کو معلوم ہے اپنی منزل کا، یعنی جن کو اپنے آبجیکٹیوز معلوم ہوتے ہیں، وہ اس کے برعکس وہ تو اپنا پا لیتے ہیں، اور اس کے برعکس جو مسافر رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اور آپ جو ہے دیکھو نا وہ حرکت نہیں کرتے، وہ رون دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ اصل میں جو نظم ہے یہ ستاروں اور چاند کے مابین ایک مکالمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پر یعنی کہ سبھی چیزیں آگے کی طرف بڑھی ہیں، یعنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے جو مشقی سوالات ہیں وہ اشعار کی تشریح ہیں، اس کے الفاظ معنی ہیں۔ اچھا، مدام ہے، مدام کسے کہتے ہیں؟ مدام میں نے آپ کو بتایا تھا ہمیشہ مسلسل چلنے کو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے وہ دم سحر صبح کا وقت کو کہتے ہیں، قمر کہتے ہیں چاند کو، فلک آسمان کو کہتے ہیں۔ مدام کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، مزرع کہتے ہیں کھیت کو، ستم کش کہتے ہیں تکلیف سہنے والا، ہجر کہتے ہیں پتھر کو، شجر کہتے ہیں درخت کو۔ ہم نشینوں کا مطلب ہوتا ہے دوست، جنبش ہوتی ہے حرکت، گوشن جو چیز جو ہے نا کھیت میں کٹنے کے بعد گوشے چنتا ہے، گوشن اس کو کہتے ہیں چین، ٹھیک ہے۔ اشہب کہتے ہیں گھوڑے کو، تازیانہ ہوتا ہے کوڑا، اجل کہتے ہیں موت کو، پوشیدہ کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا، خرام کہتے ہیں ناز سے چلنا، ٹھیک ہے۔ جی، اب مرکزی خیال کی طرف آتے ہیں۔ جی، اس نظم میں شاعر اپنے ہم وطنوں کو جو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور اپنے حالات سے نا امید تھے، وہ اس نظم میں انہیں پیغام خودی دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں اور کچھ حاصل کر سکیں۔ جی، اب اس کا جو خلاصہ ہے، اب آپ کو میں نے یہ نظم جو ہے اس کو جو ہے اچھے سے سمجھا دیا، تو آپ نے جو ہے سب سے پہلے حوالہ دینا ہے کہ یہ نظم علامہ اقبال نے لکھی ہے، اور جو کہ ہمارے سیر خامہ کی کتاب میں چاند اور تارے جو ہے نظم سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ اس نظم میں ستاروں اور چاند کے جو مابین ہے وہ ایک مکالمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو خلاصہ ہے جب آپ لکھو گے تو اس میں یہ ہے کہ اب جو ہے صبح کے وقت ڈرتے ڈرتے جو ہے ستارے چاند سے کہہ رہے ہیں کہ آسمان پر وہی نظارے، ہم چل چل کر تھک گئے ہیں، کسی کو بھی سکون نہیں ہے، سب کے سب سفر کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، انسان بھی، درخت بھی، پتھر بھی، تارے بھی، پتہ نہیں یہ سفر جو ہے وہ کب ختم ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آپ نے اس کو جو ہے خلاصہ لکھنا ہے کہ آپ نے لکھنا ہے کہ اس جہان کی جو بھی چیز ہے کسی کو سکون نہیں ہے، سب چیزیں اپنے سفر پر ہیں، اور ان میں چاہے انسان ہے، پیڑ ہے یا پتھر ہے، سبھی چلتی جا رہی ہیں، اور یہ سفر کب ختم ہوگا یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، بس ہمارا تو کام ہے چلتے جانا، اور کب ہم کو منزل ملے گی کہنے لگا، اب یہ منزل کا کسی کو بھی نہیں پتہ۔ اب ہے یہ کہ یہ دنیا کی پرانی رسم ہے، یعنی کہ جب سے دنیا بنی ہے، ایک زمانے سے یہ دنیا بنی ہوئی ہے، اور یہ رسم ہے کہ زمانہ جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے، اور یعنی کہ ویسے وقت کی رفتار، ابھی وقت رکتا نہیں، اسی طرح زمانہ چل رہا ہے، یہاں سبھی چیزیں جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں، یعنی سبھی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا تو انسان کے دل میں آرزویں دیں، اور یہ جو اپنی آرزو ہیں، خواہشیں پوری کرنے کے لیے ہمیشہ جو ہے انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے، ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے،
اور یہ آرزویں صرف انسانوں تک محدود نہیں ہیں. دنیا کی جو بھی چیزیں، یہ ساری چیزیں کسی خاص مقصد کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں، حرکت کر رہی ہیں. اس دنیا میں ٹھہرنا ناممکن ہے، کیونکہ یہاں اگر ٹھہر گئے تو یہاں ٹھہرنے کا مطلب کیا ہے؟ موت ہے. اس دنیا میں جو لوگ چلتے ہیں وہ آگے کی طرف نکل جاتے ہیں، اور جو ٹھہرتے ہیں وہ کچل دیے جاتے ہیں. یعنی جو محنت کرتے رہتے ہیں اپنے حوصلے کے ساتھ، وہ آگے بڑھتے رہتے ہیں اور ان کا ہی نام ہوتا ہے. اور جو لوگ رک جاتے ہیں وہ حالات کے مارے ہوئے، اور ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. اسی لیے دنیا ہی ایسی ہے کہ یہاں چلتے رہنا جو ہے وہ ایک حسن ہے. اگر آپ اس دنیا میں آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس دنیا کو خوبصورتی کے ساتھ اس دنیا میں جئیں، تو لگاتار آگے بڑھتے رہنا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس کی اچھے سے بلند خوانی کریں گے، پھر آپ اس کے اہم نکات لکھیں گے، اس کے الفاظ معنی، پھر اشعار کی بند کی 2 بند ہے اور 2 بند کی تشریح لکھیں گے، مرکزی خیال لکھیں گے، پھر آپ اس کا خلاصہ لکھیں گے. ٹھیک ہے؟ اور اس کے مشقی جو سوالات ہیں بک وہ بھی کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.